الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے کچھ درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں ابو الفتح علی ابن محمد البستی نامی شاعر کے تعلق سے، یعنی کہ اس کے کچھ اشعار ہم پڑھ رہے تھے. یہ شاعر 4 صدی ہجری کا شاعر ہے. بست کی طرف اس کی نسبت ہے. بست میں بات آ چکی ہے کہ یہ افغانستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے لشکرگاہ، اور یہ صوبہ ہلمند کی راجدھانی ہے. آج کل وہاں ایک صوبہ ہے جس کا نام ہلمند اس کی راجدھانی ہے. کافی مشہور شاعر تھا یہ. اس کی کافی پکڑ تھی عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر. اس کا ایک مشہور قصیدہ ہے جس کا نام قصیدہ نونیہ ہے، یعنی کہ جس قصیدے کے آخر میں نون آیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا نام قصیدہ نونیہ ہے. اس میں کچھ باتیں ہیں، کوئی اس کے اشعار ہم جو یہاں پر مذکور ہیں وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آج اس میں کہ ومن هذه القصیدہ ومن هذه القصیدہ النونیہ، اور اسی قصیدہ نونیہ یعنی کہ وہ قصیدہ جس کا آخری حرف نون ہے، یہ معنی ہو گیا. تو اسی میں سے یہ اشعار بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی نون لگا ہوا ہے. پہلے کہ ومنہا، اور یہ جو اشعار ہیں یہ حکمت سے بھرپور ہیں. اس کے اندر شاعر کافی حکمت کی باتیں بتا رہا ہے. حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی سے یا جو الگ الگ چیزوں سے جو گزرتا ہے، یعنی کہ جو اس کے تجربے ہیں وہی حکمت مانا جاتا ہے. انہی تجربات کو انسان اپنے زندگی کے تجربات کو اگر مختصر انداز میں، چاہے شعر کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، اگر اس کو بیان کرتا ہے، یہی حکمت ہوتی ہے، جس کو اپنا کر کے آدمی غلطیوں میں واقع یا پریشانیوں میں واقع ہونے سے بچ سکتا ہے. کیونکہ ایک آدمی آلریڈی اس کا تجربہ کر چکا ہے، اپنے تجربے کو بتا ایسا کرو گے تو ٹھیک ہے، صحیح سالم اور باحفاظت رہو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پریشانیوں میں. تو ایک آدمی کا وہ پورا مکمل تجربہ ہوتا ہے، اس لیے کافی اہم ہوتی ہے یہ حکمت کی باتیں. تو اس کے اندر یہ حکمت کی باتیں ہی بیان کر رہا ہے. آگے کہہ رہا ہے شاعر، پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں اس کی جو ہے آج کے جو درس ہے، جو کچھ لائنیں ہم پڑھیں گے جتنا کہ ٹائم اجازت دے گا. شاعر کہہ رہا ہے من کان للخیر مناء فلیس له علی الحقیقۃ اخوان واخدان، من جاد بالمال مال الناس قاطبة الیہ والمال للانسان فتان، من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جزلان، من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. اتنا پڑھتے ہیں پہلے، پھر اگر وقت رہا تو پھر آگے اس اعتبار سے بڑھیں گے. پہلی لائن جس کے اندر شاعر کہہ رہا ہے من كان للخير مناء فليس له على الحقيقة اخوان واخدان. یہاں پر ہے مناء ومن كان، اسلوب شرط ہے، یہ من اس میں شرط ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے كان للخير مناء، یہ جملۃ الشرط ہے. اس کا جو جزا ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے فلیس له علی الحقیقۃ اخوان واخدان. یہاں جو یہ ہے للخیر، خیر کے معنی مال یا کوئی بھی اچھی چیز. مال بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اگر اپنے فطرت طبیعت کے اعتبار سے مال ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر آدمی اس کو غلط جگہ پر خرچ کرے، لیکن مال بذات خود ایک اچھی چیز ہے، تو مال بھی اس کو ہو سکتا ہے. تو خیر کے مال یا اور بھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. مناء، یہ اس میں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر ہے. مبالغہ کے بہت سارے اوزان آتے ہیں، فعول، فعال، فعیل، بہت سارے اوزان ہیں جو کہ مبالغہ کی بحث صرف میں آتی ہے، وہاں پر ان کا ڈیٹیل سے تذکرہ ملتا ہے. مناء یہ فعال کے وزن پر ہے، اور اس کا فعل ہے منع یمنع. منع یمنع یعنی کہ باب فتح یفتح سے آتا ہے، اس سے فاعل آئے گا مانع. منع اسی اس میں فاعل مانع کا مبالغہ ہے. تو منع کے معنی بہت زیادہ روکنے والا، اور یہ جو للخیر ہے یہ متعلق اسی منع سے ہے. تو یہاں پر جار مجرور اس پر مقدم ہو گیا ہے. تو اصل عبارت ایسے من کان مناء للخیر فلیس له علی الحقیقۃ، فلیس له علی الحقیقۃ. اخوان، اخن کی جمع اخوان یعنی کہ بھائی، و اخدان
اخدان یہاں پر ایک نیا کلمہ ہے، اس کا معنی ہے دوست. اخدان یعنی کہ صدیق یا دوست، تو یہ معنی ہے اس کا. یہ جمع ہے اخدان، اور اس کا واحد ہے خدن. تو خدن کی جمع اخدان یعنی کہ ساتھی یا دوست. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو آدمی بھلائی کو روکنے والا ہوگا، کہ یا مال کو جو آدمی روکنے والا ہوگا، مال کو خرچ نہیں کرے گا جہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے تو فلیس لہ علی الحقیقت اخوان و اخدان. تو حقیقت میں اس کے پاس نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی بھائی ہوگا، نہ کوئی دوست یا ساتھی. اخوان جو ہے یہاں پر مراد ہے، عام معنی ہے، کوئی سگا بھائی مراد نہیں ہے. کوئی بھی بھائی جو ہے، بھائی کا اطلاق ویسے بھی ہوتا ہے، ہر جو بھی کوئی لوگ اس کو بھائی بول دیتے ہیں. تو یہاں بھی دوست اور ساتھی دونوں تقریباً یہاں ہم معنی ہو جائیں گے، قریب المعنی ہو جائیں گے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو آدمی بھلائی کو روکنے والا ہوگا تو اس کے پاس نہیں ہوں گے دوست اور ساتھی. تو صحیح بات ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کو مال عطا کیا ہے، اگر وہ اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرے گا، اس کو خرچ نہیں کرے گا، جو لوگ مستحق ہیں ان کو نہیں اسے دے گا، تو اس کو کوئی بھی نہیں اس کے قریب آئے گا. ہر کوئی اس کو دھتکار دے گا، اس کو گالی دے گا. جہاں بھی سنو ادھر ادھر جہاں بھی اس کا تذکرہ ہوگا تو برائی کے ذریعے ہی اس کا تذکرہ ہوگا کہ دیکھو فلاں بڑا اتنا بڑا کنجوس ہے، اتنا بڑا ایسا ہے، مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ، لیکن کیا ہے، کنجوس ٹائپ کا ہے، کمینہ ٹائپ کا ہے. یہ ساری باتیں اس کے تئیں کہی جائیں گی الگ الگ جگہوں پر. تو یہی شاعر اسی چیز کو کہنے کا ارادہ کر رہا ہے واللہ عالم، کہ جو آدمی بھلائی یعنی مال کو روکنے والا ہوگا یا جو مال کو روکے گا تو اس کے پاس نہیں ہوں گے دوست اور ساتھی. حقیقت میں اس کے پاس دوست اور ساتھی نہیں ہوں گے جو اس کے ساتھ کیا ہے اچھائی سے پیش آئیں، جو اس کے لیے دعا کریں، اس کے پیچھے اس کی تعریف کریں. ہاں کچھ چاپلوس ٹائپ کے مل سکتے ہیں جو منہ پر کریں، لیکن حقیقی معنوں میں جو دوست اور ساتھی ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں مل سکتے. تو یہ معنی ہو گیا ہے کہ ظاہر طور پر ہو سکتا ہے کہ تو اس نے حقیقت کہا، حقیقت میں ظاہر میں اس نے کہا ہے، یہ حقیقت میں اس نے نفی کر رہا ہے. ظاہر میں ہو سکتا ہے کہ مطلب یا تو وہ مال والا اس کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہو، اس کے پاس پاور ہو، زبردستی وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرو، میرے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرو، میرے ساتھ ایسے ہی دوست جیسے پہ. تو ڈر سے لوگ اس کے پاس اس طرح سے کر سکتے ہیں، یا چاپلوسی کے لیے یا کسی اور مطلب کر سکتے. لیکن حقیقی معنوں میں کوئی دل سے اس کو سمجھے، دل سے اس کی قدر کرے، عزت کرے، تو ایسا آدمی ملنا محال ہوگا، مشکل ہوگا. تو اس میں کہیں کہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس اس طرح سے ہے مال و دولت تو اس کو صحیح سے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور صحیح سے اس میں تدبیر کرنا چاہیے. تو اشارہ کرے کہ من کان للخیر مناعا فلیس له علی الحقیقت اخوان و اخدان. جو آدمی مال کو روکنے والا ہوگا تو اس کے پاس حقیقت میں نہیں ہوں گے دوست اور ساتھی، یعنی وہ حقیقی دوست اور ساتھی کو نہیں پائے گا. تو فلیس لہ علی الحقیقت. یہاں پر جو اخوان و اخدان یہاں پر جو دونوں مرفوع ہیں تو یہ معطوف علیہ ہے، وہ واو حرف عطف ہے، اور یہ معطوف ہے اس پر. اور یہ معطوف علیہ جو ہے یہ لیسا کا اسم بن رہا ہے. لیسا یہاں پر ہے، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. یہ عطفہ ہے، اس کے مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. اس کا اسم ہے اخوان اور یہ ساتھ میں معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے. اخدان اسی پر معطوف ہے. لہو اور علی الحقیقت یہ دو جار اور مجرور ہیں. ایک جار مجرور لہو ہے، دوسرا جار مجرور علی الحقیقت ہے. یہ متعلق ہو جائیں گے کسی محذوف سے جو کہ یہاں پر کوئی مناسب کلمہ ہوگا. یعنی کہ جس کو اگر ہم اس کو مناسب کوئی محذوف مانے ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا کائنون، جو کہ ہم عام طور پر مانتے ہیں کائنون یا مستقر، تو موجود یا اس طرح سے کوئی بھی کلمہ. تو یہاں پر جمع مانیں گے خبر کو، کیونکہ یہاں پر جو ہے مبتدا ہے یہ جمع ہے. تو فلیس اخوان و اخدان کائنین لہ علی الحقیقت، اس طرح سے جملے کی سیٹنگ بنے گی. اس کے بعد شعر آگے کہہ رہا ہے من جاد بالمال مال الناس خاطبۃ الیہ والمال للانسان فتان. من جاد بالمال، جاد یہ جودو کے معنی ہوتا ہے سخاوت کرنا، اور بالمال یعنی کہ مال کے ذریعے سے سخاوت کرنا، یعنی کہ مال کو خرچ کرنا مناسب جگہ میں. تو کہا کہ من جاد بالمال، جو آدمی جو بھی شخص مال کے ذریعے سخاوت کرے گا تو کیا ہوگا، مال الناس قاطبۃ الیہ. تو الیہ یہاں پر جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے مالا سے،
کیونکہ مالا کا صلہ الی آتا ہے، کہتے ہیں مالا الیہ، مالا فلان الی فلان، فلان یمیل الی فلان، تو الی اکثر مالا کے ساتھ ملے گا. تو یہ الیہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے اسی مالا سے، یعنی کہ مالا الناس الیہ قاطبتاً. قاطبتاً کے معنی ہے تمام یا جمیعاً کے معنی میں ہے. تو الناس قاطبتاً یعنی کہ تمام کے تمام لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. جو آدمی اپنے مال کے ذریعے سے سخاوت کرتا ہے تو تمام کے تمام لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف کیا ہے آتے ہیں، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے تو اس کے پاس لوگ آتے ہیں. عام ہے، بالکل عام ہے یہ. تو جو آدمی مال کے ذریعے سے سخاوت کرتا ہے تو تمام کے تمام لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، پیمانہ نہیں کہ اس کو چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے دعائیں کرتے ہیں، اور تمام چیزیں جو اور بھی بہت ساری اس سے مراد لی جا سکتی ہیں. اور شاعر کہا والمال للانسان فتان، والمال للانسان فتان، اور مال انسان کو کھینچنے والا. فتنہ یفتنو جو ہے فتان یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے یہاں میں نے بتایا تھا منع، تو یہ بابی جو ہے منع یمنع باب فتح سے، یہاں کیا ہے فتنہ یفتنو باب ضربہ ضربوں سے آتا ہے. اس کا جو ہے اس میں فاعل آئے گا فاتن، فتنہ یفتنو فاتن. تو فاتن جو ہے اس میں فاعل ہی کو اگر ہم اس کے اندر مبالغہ کا معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی لیے ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس اسم فاعل کو ہم سے مبالغہ کے جو بہت سارے اوزان ہیں ان میں سے کسی وزن کی طرف کیا ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیں، منتقل کر دیں. تو فاتن کو جو ہے یہاں پر فعال جو کہ مبالغہ کا وزن ہے اس وزن کی طرف منتقل کر دیا گیا. تو اب فاتن جو کہ مبالغہ کا معنی نہیں ادا کر رہا تھا، اب فتان جب ہو گیا تو اب یہ مبالغہ کا معنی پیدا کر رہا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ کیا ہے کھینچنے والا ہے. جی کھینچنے والا ہے. فتنہ کے معنی اصل میں یہاں ہے جذبہ یجذب، جذاب. فاتن کے معنی یہاں پر ہے جذاب، بہت زیادہ کھینچنے والا. تو کسی عورت کو بھی کہتے ہیں، کسی اور کوئی عورت ہے تو کہیں گے فلانۃ حسنها فتان، کہ فلاں عورت اس کی خوبصورتی کیا ہے فاتن ہے یا فتان ہے، یعنی کہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کر لیتی ہے اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے. تو یہ معنی استعمال کرتے ہو جائے گا فاتن یا فتان. اور یہ معنی ہے جو مال کے لیے استعمال ہوا ہے، تو مال کا معنی اصلی میں ہے نا جذبہ یذب جذاب، یعنی کہ مال کھینچنے والا ہے، یعنی کہ مال کھینچتا ہے لوگوں کو اپنی طرف. مال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جہاں اس کو دیکھتا ہے اسی طرف بھاگتا ہے. کسی آدمی کے پاس مال ہے تو سارے کے سارے لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس کے دروازے پر، اور اس کی بھیڑ لگائیں گے، اس کے گھر کے آس پاس یا اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے. اگر مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا. دنیا کی حقیقت یہی ہے، مال آدمی کے پاس ہے تو سب کچھ ہے، دنیا اس کی مٹھی میں ہے. مال نہیں ہے تو بکواس ہے، کوئی بھی چاہے کتنا بھی کیا ہو. تو یہ شاعر اسی چیز کو بیان کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے جو آدمی مال کے ذریعے سے سخاوت کرے گا تو تمام کے تمام لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے. اور مال انسان کو مائل کرنے والا ہے، مال انسان کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، یعنی کہ مال انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو یہ بات ہو گئی. یہاں بھی جو ہے اسلوب شرط اور جزا ہے. من یہاں پر شرط ہے، ادات شرط ہے، اور جادہ بالمالی یہ جملۃ الشرط ہے. جادہ بالمالی، جادہ فعل، اس کے طرف کی ضمیر فاعل ہے جو کہ من کی طرف جا رہی ہے، اور بالمالی جار مجرور متعلق ہے جادہ سے. اس من کا جزا ہے مال الناس قاطبۃ الیہ، یہ والا مال الناس قاطبۃ الیہ یہ من کا جملۃ الشرط ہے، کہ جواب ہے یا جزا ہے. یہ شرط نہیں، شرط تو یہ ہو گیا جادہ بالمالی، یہ کیا ہے مال الناس قاطبۃ الیہ یہ جزا ہے یا جواب ہے. مالا فعل ہے یہاں پر، الناس فاعل ہے مالا کا، اور قاطبتاً جو ہے یہ تمام کے معنی میں ہے یا جمیعاً کے معنی میں ہے. یہ حال ہے الناسوں سے، تو الناسوں یہاں پر ذوالحال ہو جائے گا، قاطبتاً اس سے حال ہو جائے گا. جی تو یہ ذوالحال اور حال اگر ہم انداز میں کہیں کہ ذوالحال اور حال مل کر کے مالا کا فاعل ہو گئے تو بھی صحیح ہے، یا ایسے ہم کہیں الناس و مالا کا فاعل ہے، قاطبتاً اس سے حال ہے، یکفی یہ بھی کافی ہے. الیہ جار مجرور متعلق ہے اسی مالا سے. تو بات واضح ہوگی. اور والمال للانسان فتان، اے والمال فتان للانسان، تو یہاں پر للانسان جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے اسی فتان سے، یعنی جار مجرور یہاں پر اپنے متعلق، جار مجرور یہ متعلق ہے، جس سے یہ متعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متعلق. تو متعلق اس کا جو ہے مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، اور متعلق یہاں پر مقدم ہو گیا ہے. تو یہ حقیقت میں اسی سے اس کا تعلق ہے. اس کے بعد شاعر آگے کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے
من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جزلان. من سالم الناس، سالم یسالم مسالمتاً، اس کا معنی ہو جاتا ہے مصالحت کرنا. سالمہ کے معنی مصالحت کرنا یا سالمہ کے معنی ہوتا ہے جی مصالحت کرنا، صلح کرنا، یہ معنی ہو جائے گا. من سالم الناس، جو لوگوں سے مصالحت کرے گا. یسلم من غوائل، سلم یسلموں کے معنی ہے محفوظ رہنا، باب سمیہ سے ہے یہ. من غوائلہم، غوائل یہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہے. یہ غوائل ایک کلمہ ہے غوائلو، تو یہ کلمہ ہو گیا، اور ہم جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہو گیا جو کہ ضمیر ہے. تو غوائل مضاف ہے اور ہم کیا ہے مضاف الیہ ہے. اور غوائل، یہ غوائل کے بارے میں اگر ہم جانیں تو یہ جمع ہے غائلتن کی. غائلتن، غائلتن کی جمع آتی ہے غوائلو. غائلتن کے معنی ہوتا ہے مہلکتن، ہلاک کرنے والی. اور ہلاک کرنے والی کیا ہوتی ہے؟ پریشانیاں، مصیبتیں یا اس طرح کی چیزیں، تو یہی غائلتن ہوتی ہے. تو غائلتن کا معنی یہاں پر ہے مصیبت، شر، یعنی کہ لوگوں کی مصیبتیں، لوگوں کے شر، یہ معنی مراد ہے. غائلتن کے معنی یہاں پر الشرور، غوائل کے معنی الشرور، یعنی کہ شر، لوگوں کا جو شر ہوتا ہے، ان کی جو تکلیف جو لوگ دوسروں کو دیتے ہیں، وہ معنی مراد ہے. من سالم الناس یسلم من غوائلہم وعاش، عاش عیشو کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا. وعاش وہو قریر العین جزلان. قریر العین یہاں پر جو ہے قریر فعیل کے وزن پر ہے. باب سمیہ سے آتا ہے قر یقر، جیسے کہیں گے قر عین، قرت عین فلان بذلک الشیء. قریر جو ہے قر یقر باب سمیہ سے ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے الٹا، یعنی گرم ہونا، گرم کا الٹا ہے یعنی کہ ٹھنڈا ہونا. قر یقر ساخن کا الٹا ہے. ساخن ایک کلمہ آتا ہے عربی میں، وہ گرم، اور قریر کے معنی ٹھنڈا. قریر العین یعنی کہ اس حال میں کہ اس کی آنکھ کیا ہے ٹھنڈی ہوگی. تو یہ معنی ہے اس کی آنکھ اس حال میں کہ وہ ٹھنڈی آنکھ والا ہوگا. اور یہ کنایہ ہے اس چیز کی طرف کہ وہ آرام سے ہوگا، اطمینان سے ہوگا. تو قریر العین کا معنی ہو جائے گا، اگر ہم اس کو یہاں پر کر دوسرا کلمہ رکھنا چاہیں تو اس طرح سے صحیح ہو جائے گا وعاش وہو مطمئن. وعاش وہو مطمئن، تو قریر العین کے معنی ہو جائے گا مطمئن، یعنی کہ اطمینان میں، اطمینان سے رہنے والا، المطمئن. تو یہی معنی ہے، کیونکہ جس کی آنکھ میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ اطمینان کے لیے اس سے کیا ہے کنایہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آدمی اطمینان سے ہے، آرام سے ہے. تو یہی معنی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یعنی کہ فلاں آدمی کو اس آدمی سے کیا ہے بہت آرام ملتا ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے. تو وہ قریر العین جزلان، جزلان یہاں پر جو ہے جزلان باب سمیہ سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خوش. جزلا یجزلو، باب سمیہ سے جزلان معنی خوش. فرحہ سے فرحن، اے فرحن، تو جزلان کا معنی ہو جائے گا فرحن. تو کہہ رہا ہے شاعر، جو آدمی لوگوں سے مصالحت کر کے جیے گا، یعنی کہ لوگوں سے کیا ہے مصالحت کر لے گا کہ بھائی ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کے ساتھ اچھے سے رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اچھے سے رہیں گے. تو اگر اس طرح سے کسی کے ساتھ کر کے جیتا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کی اذیتوں اور پریشانیوں سے کیا ہے یہ محفوظ رہے گا. یہ تو واضح سی بات ہے. کسی کے ساتھ اچھے سے مطلب جو ہے یہ کر کے کہ ہم نہ آپ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے نہ ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اچھے سے جیے گا، مطمئن ہو کر کے جیے گا، خوش ہو کر کے جیے گا. واضح سی چیز ہے، کیونکہ وہ آدمی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور جہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے تئیں حسد ہے، جلن ہے، وہ اس کو ختم کرنا، اس کو ختم، اس ماحول میں اگر جی رہا ہے تو ہمیشہ آدمی کیا ہے غمگین رہے گا، پریشان رہے گا، اور ہمیشہ اس کو کیا ہے پریشانیاں دوسرے جانب سے ملتی رہے گی. تو اسی چیز کو شاعر کرا ومن سالم الناس یسلم من غوائلہم، اور جو آدمی لوگوں سے مصالحت کرے گا یسلم من غوائلہم، تو وہ ان لوگوں کی مصیبتوں سے، ان لوگوں کی جو ہے شر سے محفوظ رہے گا.
تو ان کے شر سے کیا ہے وہ محفوظ رہے گا. وعاشا اور زندگی گزارے گا اس حال میں کہ وہ مطمئن ہوگا، آرام سے ہوگا اور خوش ہوگا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اور چیزیں